بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اس آیت سے جڑی ہوئی سابقہ آیت اور اس کے ماقبل کی آیتیں سورہ کی ابتدا سورہ ہود سے ذکر تھا کہ انسان اس دنیا کے اندر یہ سمجھ کر یا یہ سمجھتے ہوئے کہ میری اپنی زندگی میں جو کچھ میں کرتا ہوں یا کہتا ہوں یا سوچتا ہوں یا کسی چیز کو میں چھپ کر کرتا ہوں یا اپنے آپ کو کسی چیز سے ڈھانک لیتا ہوں، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھتے، نہیں جانتے، یہ خیال باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کے قدرت کو، اس کے کمال علم والی کیفیت کا یقین رکھیں اور اس کی حقیقت کو جانیں کہ تمہارا رب وہ ہے جو ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے، بھلے وہ کسی چیز کو انتہائی خفیہ رکھتا کیوں نہ ہو یا انتہائی مخفی ہو کر کرتا کیوں نہ ہو، ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، مشاہدے میں ہیں۔ جب یہ چیزیں ہیں تو علانیہ جو کچھ کرتا ہے وہ تو بدرجہ اولیٰ رہیں گی۔ جب یہ جانتا ہے تو اس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی ان آیتوں میں اسی طرح اس دنیا میں رہنے والی کوئی بھی چیز، الارض زمین، عربی میں استعمال اس کا بڑا وسیع ہے۔ جب ارض الہند کہتے ہیں تو ہندوستان، ارض العرب کہتے ہیں تو عربستان، مطلق جگہ کا نام ارض۔ سارے سیاروں میں مخلوقات کی تخلیق شدہ چیزوں میں انسان اب تک جو اس کی تاریخ عطا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ اس زمین کو قرار دیا۔ تو گیا دنیا میں زمین کا کرہ جو بھی ہے، جتنے ممالک پھیلے ہوئے، جہاں جہاں انسان ہے، جہاں جہاں حیوان ہے، جہاں جہاں چرند اور پرند ہیں، جہاں جہاں چاہے زمین کے اندر رہنے والے ہو، سمندر کے اندر رہنے والے ہو، ہوا میں پرواز کرنے والے ہو، پہاڑوں میں رہنے والے ہو، چٹانوں میں زندگی گزارنے والے ہو، حیات، روح، زندگی رکھنے والی چیزیں جو حرکت کرتی ہیں، دابتن کے معنی وہی زمین پہ حرکت کرنا، جس میں انسان بھی شامل ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا باریک قصو بھی یا جو بھی یا سمندر میں ہو، کہیں بھی چھوٹا جانور، بڑا جانور، چھوٹی چیز، بڑی چیز، تمام کی تمام چیزیں زمین کے اندر دنیا میں ہیں، اور تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اتنا خوب اور بہتر جانتے ہیں، کوئی چیز اس سے چھٹی بھی نہیں ہے، اس کے علم سے غائب نہیں ہے، بلکہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، بلکہ پیدا کرنے کے بعد پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کی ضرورت کی ہر چیز کا انتظام بھی فرمایا۔ اللہ علی اللہ رزق، لفظی ترجمہ ہے ساری دنیا میں رہنے والی، حیات، زندگی کے ساتھ حرکت کرنے والی
ہر وہ چیز، لفظ ماں کا اطلاق کسی کے اوپر آتا ہے، تو ان تمام کا رزق انسان کو ضروری، انسان کی زندگی رکھنے والی ہر چیز کی ضرورت کی تکمیل والی چیز، اس کو ضرورت جو لاحق ہوتی ہے وہ چیز، وہ ساری کی ساری چیزیں رزق کہلاتے ہیں۔ غذا بھی وہی چیز ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ زندہ رہتے ہیں، زندگی کے لیے ضروری درکار چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزوں کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہی ہے۔ تو گویا اس کے کرم کا دسترخوان ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے، کبھی کسی کو بغیر رزق کے رکھتا نہیں، چھوڑتا نہیں۔ ایک چیز احادیث کی وضاحت، احادیث اور اس کی وضاحت دراصل اللہ تبارک تعالیٰ کا بیان، جو بواسطہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے، سب سے پہلے زندگی سے تعلق رکھنے والی چاہے کوئی بھی چیز ہو، اس کے رزق کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہلے فرماتے ہیں، ابھی اس میں روح ڈالنے سے پہلے، زندگی عطا کرنے سے پہلے اس کے رزق کا انتظام، اس کا رزق کتنا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کا انتظام اللہ تعالیٰ پہلے فرماتے ہیں۔ اور موت بھی اسی وقت ہے جب اس کا رزق آخری دانہ جب ختم ہوتا ہے۔ غزوہ ہے، میدان جنگ ہے، غالباً جنگ احد ہے۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جبریل امین علیہ السلام ابھی تشریف لائے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیام لے کر۔ یہ چیز میرے دل میں ڈال کر بٹھا کر گئے، جب تک انسان کا رزق کا دانہ پورا ختم نہیں ہوتا، جب تک اس کو موت ہرگز ہرگز نہیں آتی۔ تو وہ اس کو حیات دینے سے پہلے اس کے رزق کا تعین اور اس کی حیات کو ختم کرنے کے لیے بھی رزق کا اختتام۔ پھر اسی مفہوم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مرحلے میں فرمایا، الرزق یطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، او کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ رزق بندے کا پیچھا کرتا ہے، بندے کا پیچھا کرتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کہ ہر زندہ چیز کو اس کی موت کا پیچھا، اس کی موت اس کا پیچھا کرتے رہتی ہے۔ اس تک پہنچانے کے لیے اسباب، حرکت، جد و جہد اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ جد و جہد ہر ایک کے لیے نوعیت الگ الگ ہے، کسی کے لیے صرف اشارے کے اوپر انتظامات ہوتے ہیں، کسی کے لیے صرف مشورے پر ہو جاتے ہیں، کسی کے لیے ہمدردی میں ہو جاتے ہیں، کسی کے لیے ایک دو لکیریں مارنے میں ہو جاتے ہیں، کسی کے لیے شب و روز جد و جہد کرنے پر ہوتے ہیں۔ طلب میں کمی نہیں کرتا انسان اور نہ حیوان، مگر اس کی قسمت کا جتنا ہے اس کو عطا کرتے ہیں، کسی کو زیادہ عطا کرتے ہیں، کسی کو کم عطا کرتے ہیں، وہ حکمت اور مصلحت ہے۔ زیادہ عطا کرنے والے کا زیادہ عطا کی ہوئی چیز میں اس کا ایمان کا امتحان اس کے اندر رکھ دیا، اس کے پہلوؤں کو سمجھنا ہے، ایمان کے اوپر قائم اور باقی رہنا ہے، اپنے رب کو سمجھنا ہے، اپنے رب کی طاقت اور حکمت اور مصلحت کو جاننا ہے۔
اسی مفہوم قرآن نے جگہ جگہ فرمایا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ اللہ تعالیٰ کے منشے، مشیت، ارادے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جس کو چاہتا ہے رزق کے دروازے وسیع فرماتے ہیں، کسی کو تنگ کرتے ہیں، اس میں آزمائش رکھے۔ پھر قرآن نے کہہ دیا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، ہر انسان کی طلب و چاہت تو ہے لیکن حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا اور نہیں کریں گے، اگر کرنا چاہیں تو ہمارے لیے دشوار نہیں ہے، سارے خزانوں کے مالک ہم ہیں۔ اگر ہم نے ہر ایک کے رزق اور اس کے اسباب میں وسعت، خوشحالی، فراوانی اگر پیدا کر دیں تو سوائے بغاوت کے، شرارت کے، نافرمانی کے اور کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے کسی قوم کے اوپر عذاب بھی آنا ہے، عمومی عذاب، وہ عذاب کے لیے ذریعہ اور سبب بننے والے یہ امیر طبقہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ جب کسی بستی کو، کسی شہر کو، کسی علاقے کو ہلاک اور برباد کرنا چاہتے ہیں مذہب کو، تو اس وقت وہاں کا طبقہ مترف، میم تا را پا، دولت مند، مختلف طریقوں سے کما کے تھما کے پیسہ جمع کرنے والے، پیسے کو خوب پھیلا کر رکھنے والے، وہ کہو کہ خوشحال، مترف، یہ لوگوں کو اور مزید چھوٹ ملتے رہتی ہے، جو ملتے رہتی ہے، جو اس کا پیچھا کرتے ہیں اچھے غلط سارے طریقوں سے، تو اس کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے چھوڑ دیتے ہیں دروازہ۔ قرآن میں تو ہے کہ امرنا مترف، ہم ان کو حکم دے دیتے ہیں، یعنی اللہ کا ارادہ چلتا ہے ادھر۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، فسق و فجور، ظلم و زیادتی، قتل و غارت گیری، حق تلفی، فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں یہ لوگ بڑے کھل کر آگے کرنے لگتے ہیں، یعنی کمزوروں کے حقوق طلب کرتے ہیں، پیسے کی طاقت اور قوت کی بنیاد کے اوپر من مانی کرنے لگتے ہیں۔ کیونکہ انسان کی زندگی ایک عجیب خاص مخلوق ہے، پوری مخلوقات میں ہی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت ارادی دے کر اس کے ساتھ جوڑا ہے، قوت ارادی خیر کی، قوت ارادی شر کی، خیر کیا ہے بتا دیا، شر کیا ہے بتا دیا، اب حکم دیا اب انہیں اپنے ارادے سے، مرضی سے خیر کی طرف آگے بڑھتا ہے تو ہم اس کی مدد اس میں کرتے ہیں، اب جو ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اسی طرح وہ اپنے قوت ارادہ اور مرضی کو خیر کی طرف نہیں موڑتا، شر کی طرف موڑتا ہے، تو اب اس کی مدد ہم اس میں کرتے ہیں۔ اب یہ مانا ہوگا والخد خیری و شری من اللہ تعالیٰ، ہر خیر و شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی مشیت کے اعتبار سے، اللہ کے ارادے کے اعتبار سے، لیکن بندے کے لیے اس کے کسب کے لحاظ سے وہی مفہوم ہے یضل من یشاء و یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے ہدایت پر چلا دیتے ہیں، جسے چاہے گمراہ کر دیتے ہیں، یعنی اس کے چلنے چلانے کے طریقے، روٹ مقرر کر دیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو سب کے لیے آسان کر دیتے ہیں، لیکن اس میں بغاوت اور شرارت ہی نہیں، اور پیسے والوں کا عمل دخل ہوتا ہے، سب قسم کے، اس کو حکمت کہتے ہیں لوگ، سیاست کہتے ہیں لوگ، چال کہتے ہیں، وہ اپنی ہوشیاری کہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، لیکن وبال ایک دن انہیں پر لوٹ کر آنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان تمام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اپنے اوپر رکھے ہیں۔ نکاح کے بارے میں ترغیب دیتے ہوئے فرمایا لوگوں تم نکاح کرو، جب عورتیں تمہارے پاس آتی ہیں تو وہ رزق لے کر آتی ہیں،
ایک روایت میں مال لے کر آتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق مقرر کر کے رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تقسیم ہوتے وقت پر کبھی واسطہ اور ذریعہ بن کر شوہر اس کی ذمہ داری کرتا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض اور بما انفقوا من اموالہم۔ اے عورت اپنے شوہر کی اتباع فرمانبرداری فلاں فلاں وجہ سے کر، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے تیرا نان نفقہ وغیرہ کی ذمہ داری وہ اپنے ذمہ لے رکھا ہے، وہ کر نہیں رہا ہے، کرنا اسی کو ہے، ظاہر طور پر وہی کر رہا ہے، ذمہ داری کو وہی نبھائے گا، لیکن وہ اسباب فراہم کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، عطا فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ کئی چیزیں عقل فکر سے ٹکراتی بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، اب اس کی وضاحت نہیں۔ یہ کہہ کر وہی عالم مستقرہ مستودع، ابھی سابق آیت میں تھے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزوں کو اس دنیا کے اندر ساری چیزیں رہنے والے صرف انسان ہی نہیں، انسان خاص طور پر قابل خطاب ہے۔ یہاں پر ہر چیز انسان کے عقل اور فکر کو درست کرتے ہوئے ہر چیز کا مستقر و مستودع کو اللہ تعالیٰ خوب اور بہتر جانتے ہیں۔ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں مستقر، آپ کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ قرار سے مستقر، ودیعت سے مستودع، ودیعت سے مستودع۔ کوئی اسٹور روم بھی آپ کا تو عربی میں مستودع ہی کوئی چیزوں کو آپ محفوظ رکھتے ہیں اسٹاک پہ وغیرہ۔ ودیعت امانت بھی کسی کے پاس اٹھا کے رکھتے ہیں، تو روٹ ورڈ ہے ودیعۃ، واو دال عین، ودیعۃ، یہ قرار سے مستقر۔ کیا مطلب ہے؟ ہر چیز اس دنیا میں کہاں کس جگہ کس مقام پر ہے، تم یہاں رہو، دنیا کے کسی ملک میں رہو، شہر میں رہو، جنگل میں رہو، سمندر میں جاؤ، آبی علاقے میں رہو، خشکی علاقے میں رہو، کہاں بھی کسی بھی شکل میں، آسمان و زمین کے درمیان میں پرواز کرو، زمین کے سرنگوں کے اندر چلے جاؤ، وہاں ٹھکانے لے کر رکھو۔ پتھروں کے چٹان میں باریک سوراخ میں بھی کیڑا رہنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اس کے بھی رزق کا انتظام کرتے ہیں، نہ صرف کرتے ہیں بلکہ اس کے مستقر کو بھی جانتے ہیں، اس کے ٹھکانے کو، کہیں بھی رہو۔ اب یہاں مستودع، اس ٹھکانے کے بعد اب ان کا آخر انجام ہونے والا کہاں ہے، یعنی خبر والے مقام کو بھی جانتے ہیں، کہاں دفن ہونے والا، موت کے بعد اس کا انجام کیسے، کس طریقے سے، کہاں اور کیسے ہونے والا ہے، وہ بھی جانتے ہیں۔ پہلے درجے میں یہی مانا، اب دوسرے درجے میں مستقر دن والی زندگی، مستودع رات والی زندگی، بھاگ دوڑ جولانگی جو کچھ ہے، کہاں کب کس وقت کیسے کیسے کیا کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوب اور بہتر جانتے ہیں۔ سب کچھ کر کے آخر میں آرام کرنے کے لیے کس جگہ جا کر آرام کرتا ہے، لیٹ جاتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس لیے کہ اپنی کمین گاہ میں آرام گاہ میں مکان کو کمین گاہ بھی کہتے ہیں، نہ چھپ جاتا ہے، اسی مناسبت سے کسی کے بارے میں برے خیالات بہت کنایا دل میں چھپا کے رکھتا ہے، تو اردو میں اسی مناسبت سے کمینہ، اسی مناسبت سے کمینہ کہتے ہیں اس کو، چھپنے والی چیز اور کچھ نہیں۔ سابق عقل کی وضاحت میں ذکر ہوا تھا کہ بعضوں نے عملی طور پر، کیونکہ یہی عقیدہ مضبوطی کے ساتھ بٹھائے، اسی عقیدے کی کمی کی وجہ سے واسطہ بنایا تھا بت پرستی کو، بھی اسی قسم کی خرابیوں میں جڑے ہوئے تھے۔ کسی نے تو یوں بھی نقل کیا یا مذاق اڑایا،
اچھی طرح اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھانپ لیا، گھر کے دروازے بند کر لیا، اندر سے آواز لگا کے کہنے لگا کیا اس وقت بھی مجھ کو میرا رب جانتا ہے؟ عقیدے کی اصلاح کر رہا تھا قرآن. تو اللہ نے فرمایا کہ نہ صرف یہ کوئی چیز چھٹی ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. نہ صرف جانتا ہے بلکہ یہ ساری کے ساری چیزیں ریٹرن ہیں، لکھی ہوئی ہیں کھلم کھلا وضاحت کے ساتھ. کلن ہر چیز کتاب مبین میں لوح محفوظ ہے. ایک تو ریکارڈ بھی ہے. انسان کو اس کی حجت پوری کرنے کے لیے، اس کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہم ریکارڈ رکھتے ہیں، ہمارے پاس حفاظت رہنے کے لیے، ہمارے علم میں رہنے کے لیے، جو غائب چیزیں ہوتی ہیں اس کو یاد کرنے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حفاظت کر کے رکھے ہیں. لہذا اپنے رب کے بارے میں حقیقت کو جانے، اس کو سمجھے. اسی اللہ تعالیٰ کی وضاحت. پھر اللہ تعالیٰ یہ تو تم چھوٹی چیز ہوئے، ساری کائنات کا خالق اور مالک وہ ہے، تو بھلا یہ چیزیں اس کے اندر رکھ کر، اس میں پیدا فرما کر ان چیزوں سے غافل کیسے رہیں گا؟ اب اس کی وضاحت اگلی آیت میں. سبحان اللہ.